عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ستارہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انه تذكرة صدق الله مولانا العظيم۔ فجر کی نماز میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ برادران، حافظ مفتی محمد شمس الرحمان عثمان نے قرآن کی تلاوت کی، آپ تمام احباب نے فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ آپ تمام احباب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ خوشی کا موقع اور منظر ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم احباب آپ حضرات کی اس خوشی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی آپ لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ سچا تعلق جوڑا۔ صبح صبح اندھیرے کے وقت میں، سردی کے موسم میں گرم بسترے چھوڑے، گرمی کی راتوں میں، چھوٹی چھوٹی راتوں میں آپ نے نیند قربان کی اور مسجد میں آ کر فریضہ بھی ادا کیا اور رب کا قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ نے سنا ہے۔ سچی بات ہے کہ اس سے دل کو خوشی ہوتی ہے، اور کسی مومن کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو جانا ہی چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں غزوہ احد کے شہداء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے ان شہیدوں کو جو کچھ عطا کیا، یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت پر وہ بڑے خوش ہوئے جو اللہ نے انہیں دیا۔ فرحین بما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس پر وہ انتہائی خوش ہے، اور انہیں اس بات کی بھی خوشی ہے الذین، پیچھے وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں باقی بھی اسی پر ہی چل رہے ہیں۔ تو ہم خوشی کی بات ہے، قرآن والے، دین والے، مدرسوں والے لوگ ہیں، جب کہیں ایسا محفل، ایسی محفل، ایسی مجلس دکھنے کو ملتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی مثال رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو آپ خود قرآن سناتے تھے، آپ خود ان کو قرآن سکھاتے تھے، آپ نماز میں قرآن پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کر دیکھتا ہوا تو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے کہ میرے یہ صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر ان کا قرآن سنتے تھے اور فرماتے تھے ایوب نے کہا آج مجھے قرآن کی تلاوت سنا، ابو موسیٰ اشعری آج مجھے قرآن کی تلاوت سنا۔ جی آپ اللہ کے نبی، آپ کا قرآن نازل ہوا اور آپ ہم سے فرماتے ہیں کہ ہم قرآن سنائیں۔
بالکل میرا دل یہی کرتا ہے آج میرا شاگرد پڑھے اور اللہ کے نبی قرآن سنے. تو یہ خوشی کی بات ہے. اللہ اکبر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، آپ بیمار ہوئے آخری ایام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارے سے مسجد میں تشریف لائے. نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو چکی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے صحابہ کو تسلیمات تشریف لائے. صحابہ کو نماز پڑھتا دیکھا، ابوبکر کو نماز پڑھاتا دیکھا، قرآن کی تلاوت کرتا دیکھا. آپ انتہائی خوش ہوئے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، نماز جاری رکھو، نماز پڑھاتے رہو. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور میں نماز پڑھاؤں، اس لیے پیچھے ہٹ گئے. لکھنے والوں نے بڑا خوبصورت لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اشارہ کیا کہ صدیق آپ نماز پڑھائیے، آپ پڑھائیے، میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا. آپ نے اپنے اشارے سے یہ ثابت کیا کہ آج اللہ کا نبی نماز پڑھانے نہیں آیا، اپنے صدیق کی امامت نے دیکھنے آیا ہے کہ میرے صدیق کیسے امامت کراتا ہے، میرے مسلح پر صدیق کھڑا کیسا نظر آتا ہے. ابو بکر کی اتباع میں حضرت عمر، عثمان، علی، حضرت ربیعہ بن کعب، ابو موسیٰ اشعری، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی ابتداء میں نماز پڑھتے کیسے نظر آتے ہیں. آج تو اللہ کا نبی یہ منظر دیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے یہاں پہنچا ہے. ہم بھی آپ کا یہ منظر اور یہ خوشی دیکھنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت آپ لوگوں کو نصیب فرمائی. تو اس سعادت سے کبھی محروم نہیں ہونا، کبھی محروم نہیں ہونا. ایک تو خود نیت کرنی ہے کہ ہم نے اس عمل میں خود بھی شریک ہونا ہے اور اوروں کو بھی دعوت دینی ہے، اوروں کو بھی شریک کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ پروردگار یہ جو نعمت تم نے قرآن کی عطا کی ہے نا، اب مرتے دم تک ہمیں اس نعمت پر قائم اور دائم رکھنا کہ ہم اس نعمت کے ساتھ جڑے رہیں. سورہ المدثر کی بالکل آخری آیات میں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی. بیان تو والد صاحب بھی کریں گے، بس میں بات ختم کرنے لگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کلا انہ تذکرہ. یہ جو قرآن ہے نا، یہ تمہارے لیے ایک یاد دہانی ہے. یہ قرآن تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، تمہارے لیے ایک خیرخواہی ہے. ایک موقع پر تمہیں بتلاتا ہے اور تمہیں جھنجھوڑ کر واپس لاتا ہے. جب انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت کے پردوں میں چھپ جاتا ہے، دل پر غفلت آ جاتی ہے، دور ہونے لگ جاتا ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ اسے صاف ستھرا کر کے پھر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. یہ قرآن ایسی چیز ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر نصیحت کر کے خیر خواہی کر کے اپنے قریب لاتا ہے. کمزور سے کمزور ایمان والا بھی جب قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، دل موم ہو جاتا ہے اور اندر کے گند نکل جاتے ہیں. فمن شاء ذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اسے نصیحت بنا دیا، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. پیغام کھلا پڑا ہے. اللہ اکبر. وما یذکرون الا ان شاء اللہ. فرمایا تم اس سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. کیا مطلب تم خود چاہو کہ ہم کر لیں؟ نہیں،
یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس لیے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگا کرو. اے اللہ تیری چاہت سے نصیحت ملتی ہے. اے اللہ ہم بھی طلبگار بن کے آئے ہیں, ہمیں بھی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی اس قابل ہوں کہ میرے سے ڈرا جائے, میں ہی اس قابل ہوں کہ معاف کر دوں. بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی میری دربار میں کوئی آتا ہے, فرمایا کسی کا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اسے معاف کر دے. یہ رب العالمین کا ہی حوصلہ ہے کہ اتنے گناہ کر کے آئیں کہ زمین سے آسمان کا خلا بھر جائے, میرے پاس آ جائے. فرمایا میں نے بھی اس کی مدد کر دیتا. حدیث قدسی ہے ترمذی شریف میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اہل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اہل ان یتقی, میں اس بات کی اہلیت رکھتا ہوں کہ میرے سے ڈرا جائے. فمن اتقانی, جو مجھ سے ڈرتا ہے, ولم یجعل معی الہا, اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا, فانا اہل ان اغفر له, میں اس بات کی اہلیت رکھتا ہوں کہ اسے معاف کر. اللہ نے قرآن کے ساتھ تذکرے, تقوی اور مغفرت کا ذکر کیا, اشارہ کر دیا کہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کے اندر کو بھی ثواب دیتے ہیں. وہ قرآن والا اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے, اور جو قرآن والا ہوتا ہے اللہ اسی کی مغفرت کر دیتے ہیں. اللہ کے انعام ہم تمام کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا